اب سنیے زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کے واقعات۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دمشق میں ہوا۔ زکریا بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں۔ عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نذر مانی۔ سورہ آل عمران آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نذر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نذر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے، وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے، بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 36 میں ہے، جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئیں کہ انہوں نے تو نذر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا، طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے، جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 44 میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کفیل قرار پائے۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، بہت نیک اور عبادت گزار تھی، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 37 میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے
उनके पास रोजी रखी पाते। वो पूछते, ए मरियम, तेरे पास ये रोजी कहां से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। जकरिया अलैहिस्सलाम को जब कहीं जाना होता, वो मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे का दरवाजा बंद करके जाते थे। जब वापस आते तो उसके पास रिस्क रखा पाते और वहां गैर मौसमी फल होते। बहुत ताज्जुब करते। मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें बताती, ये फल अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किए हैं। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा आयत 75 में फरमाते हैं, और ईसा की वालिदा एक रास्तबाज औरत थी, इसीलिए उनके हाथ पर बहुत सी करामात जाहिर हो रही थी। उनकी फजीलत सूरह आले इमरान आयत 42 में इन अल्फाज में आई है, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगुजीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। सूरतुल माइदा आयत 75 में है। मसीह इब्ने मरियम पैगंबर होने के सिवा और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। उसकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और नसाई की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जमाने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थी और इस उम्मत में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे अफजल औरत है। बहुत सी अहादीस में 4 औरतों की फजीलत आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जहान की औरतों में से 4 औरतें अफजल हैं। मरियम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया, खदीजा बिनते खुवैलिद और फातिमा बिनते मुहम्मद रजी अल्लाह अन्हुन्ना। बस साबित हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत अता फरमाई थी। जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनकी फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। वो उस वक्त तक बे औलाद थे। उम्र 100 साल से जायद थी। बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। सूरह मरियम आयात 1-6 में है। काफ हा या ऐन साद, ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है। बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी जानशीन हो, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना ले। जकरिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके वरासा और रिश्तेदारों में कोई काबिल आदमी नहीं था, इसलिए उन्होंने ये दुआ की। सूरतुल अंबिया आयत 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसे यहया अता फरमाया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया। मतलब ये कि उनका बांझपन दूर कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, ए जकरिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले उसका हम नाम किसी को नहीं किया। जकरिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश भी हुए और हैरान भी। कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे यहां लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूं। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, इरशाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर यह बिल्कुल आसान है और मैं इससे पहले तुझे भी पैदा कर चुका हूं, हालांकि तू कुछ भी न था। इस पर जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। यानी जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे रब, कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए कि मेरे यहां बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे मैं समझ जाऊं कि यह बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी इसकी फजीलत और अहमियत का इल्म हो जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत यह है कि तू भला चंगा होने के बावजूद 3 रातों तक किसी शख्स से बोल नहीं सकेगा। चुनाचे जब वो वक्त आया और वो किसी से बात करना चाहते तो कर नहीं सकते थे, अलबत्ता अपने जिक्र में सुबह शाम मसरूफ रहते, और ये निशानी थी इस बात की कि उनके यहां बच्चा पैदा होने वाला है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 11 में फरमाते हैं,
اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 39 میں فرماتے ہیں، بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو رعب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالی کی شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق۔